میں جب ہمیں ڈائریکٹ پانی ملتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ جیسے سانس لینے کے لیے انسان کو پھیپھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی زمین جو زمین سانس لے رہی ہے، زمین پر رہنے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، افلا یتدبرون اور افلا یتفکرون، اور پھر کہا کہ میرے بندے وہ ہیں کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر زمین اور آسمان میں غور و فکر کرنے کو ایک عبادت قرار دیا ہے۔ اور یقین کیجئے واقعی ہی یہ ایک عبادت ہے۔ ایک مومن جب چلتے پھرتے اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی کریشن پر غور کرتا ہے تو اور یہ چیز اس کو اپنے رب کے قریب کرتی چلی جاتی ہے۔ ایک ایک چیز پر وہ اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی یہ گواہی یہی ہے۔ دیکھیں نا، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، تو وہ گواہی کیسی ہوتی ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے اور کافر لوگوں میں یہ کلمہ فرق کر دیتا ہے، یہ گواہی فرق کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے جو گواہی دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی تخلیق ہے۔ زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ایک ایک چیز جو اللہ کی کریشن ہے وہ قابل غور ہے۔ آج کچن میں کام کرتے ہوئے نا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ پانی کی طرف دیکھیے، اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ گرمیوں میں جب ہمیں ڈائریکٹ پانی ملتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمیں ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ نلکوں میں آپ پانی دیکھیں گے، جو ہاتھ والے پمپ ہیں یا جو ڈائریکٹ نلکے ہیں، تو وہاں پہ ٹھنڈا پانی ہوگا، جبکہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، زمین گرمی سے تپ رہی ہوتی ہے، لیکن زمین کی تہہ میں پایا جانے والا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی سردیوں میں جب فل سردی ہوتی ہے تو زمین کی تہہ میں پایا جانے والا پانی آپ کو گرم ملے گا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سی تو میری کریشن ایسی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اور بہت سی ایسی ہے مما لا یعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو بس ایسے ہی غور و فکر کرتے ہوئے میرے سامنے سے کچھ ویڈیوز گزری جن میں ایمیزون کی جنگلات کو میں دیکھ رہی تھی، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں۔ یہ ایک ایسا آپ سمجھے کہ سیکرٹ ہے زمین پر کہ انسان پر جیسے جیسے اس کے راز کھلتے ہیں نا، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے اس دنیا میں۔ کہتے ہیں کہ 20% آکسیجن پوری دنیا جو ہے نا وہ ایمیزون کی جنگلات سے حاصل کرتی ہے۔ 20%، اس کو زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ جیسے سانس لینے کے لیے انسان کو پھیپھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی جو زمین سانس لے رہی ہے، زمین پر رہنے والے انسان سانس لے رہے ہیں، تو وہ ان جنگلات کی وجہ سے ہے۔ 9 ممالک پر پھیلا ہوا ہے یہ جنگل، 55 لاکھ سکوائر پر جو ہے وہ اس کا ایریا پھیلا ہوا ہے، اور 390 ارب اقسام کے درخت ابھی تک دریافت ہوئے ہیں، اور ابھی نہ جانے کتنے اور ہیں جو کہ سامنے نہیں آئے، دریافت نہیں ہوئے۔ ہر ہفتے یہاں پر ضرور بارش ہوتی ہے، اور بارش کا پانی مطلب کچھ درختوں کی اقسام ایسی ہے، ان کے اتنے چوڑے پتے ہیں اور اتنے گھنے جنگلات ہیں کہ پانی نیچے آنے میں، زمین تک آنے میں 10 منٹ لگتا ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں پر پائے جانے والی پودوں کی اقسام 40,000 قسم کے پودے پائے جاتے ہیں، 1300 قسم کے پرندے، 2200 قسم کی مچھلیاں، اور 378 اقسام جو ہے نا وہ رینگنے والے جانوروں کی دریافت ہو چکی ہیں، اور 5 لاکھ اقسام کے مختلف کیڑے پائے جاتے ہیں، اور انتہائی خطرناک کیڑے۔ ہر 3 منٹ بعد، یہ بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر 3 منٹ بعد پودوں اور جانوروں کی نئی اقسام دریافت ہوتی ہیں، اور ابھی کچھ دریافت ہوئی ہیں۔ بہت سے سیکرٹ اس کے اندر موجود ہیں، کچھ اتنے خوفناک کیڑے مکوڑے اس میں پائے جاتے ہیں کہ وہ انسان کو اگر کاٹ لیں تو فوراً انسان کی موت ہو جائے۔ کچھ ایسے